ہر انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی پیر کامل کی ضرورت ضرور پڑتی ہے۔ کبھی نہ کبھی انسانی زندگی اس موڑ پر آ کر ضرور کھڑی ہو جاتی ہے جب یہ لگتا ہے کہ ہمارے لبوں اور دلوں سے نکلنے والی دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں، ہمارے سجدے اور ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ رحمتوں اور نعمتوں کو اپنی طرف موڑ نہیں پا رہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی تعلق تھا جو ٹوٹ گیا ہے۔ پھر آدمی کا دل چاہتا ہے اب اس کے لیے کوئی اور ہاتھ اٹھائے، کسی اور کے لب اس کی دعا اللہ تک پہنچائے، کوئی اور اللہ کے سامنے اس کے لیے گڑ گڑائے، کوئی ایسا شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں، جس کے لبوں سے نکلنے والی التجائیں اس کے اپنے لفظوں کی طرح واپس نہ موڑ دی جاتی ہوں۔ پھر انسان پیر کامل کی تلاش شروع کرتا ہے، بھاگتا پھرتا ہے دنیا میں کسی ایسے شخص کے لیے جو کاملیت کی کسی نہ کسی سیڑھی پر کھڑا ہو۔ پیر کامل کی یہ تلاش انسانی زندگی کے ارتقاء سے اب تک جاری ہے۔ یہ تلاش وہ خواہش ہے جو اللہ خود انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ انسان کے دل میں یہ خواہش، یہ تلاش نہ اتاری جاتی ہے تو وہ پیغمبروں پر بھی کبھی یقین نہ لاتا، کبھی ان کی پیروی اور اطاعت کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ پیر کامل کی یہ تلاش ہی انسان کو ہر زمانے میں اتارے جانے والے پیغمبروں کی طرف لے جاتی رہی۔ پھر پیغمبروں کی مبعوثیت کا یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور پیر کامل کی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ کون ہے جسے اب یا آئندہ آنے والے زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مقام دیا جائے؟ کون ہے جسے آج یا آئندہ آنے والے زمانے میں کسی شخص کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کاملیت دے دی جائے؟ کون ہے جو آج یا آئندہ آنے والے زمانے میں کسی شخص کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر شفاعت کا دعویٰ کر سکے؟ جامد اور مستقل خاموشی کی صورت میں آنے والے نفی میں یہ جواب ہم سے صرف ایک ہی سوال کرتا ہے۔ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر ہم دنیا میں اور کس وجود کو کھوجنے نکل کھڑے ہوئے ہیں؟ پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت شدہ ہوتے ہوئے ہمیں دوسرے کسی شخص کی بیعت کی ضرورت رہ گئی ہے؟ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی بجائے ہمیں دوسرا کون سا راستہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے؟ کیا مسلمانوں کے لیے ایک اللہ، ایک قرآن، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سنت کافی نہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی کتاب کے علاوہ اور کون سا شخص، کون سا کلام ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچا سکے گا، جو ہماری دعاؤں کو قبولیت بخشے، جو ہم پر نعمتیں اور رحمتیں نازل کر سکے؟ کوئی پیر کامل کا فرقہ بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ ڈاکٹر ثبت علی کہہ رہے تھے وہ صرف مسلمان تھے، وہ مسلمان جو یہ یقین رکھتے تھے کہ اگر وہ صراط مستقیم پر چلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، اس راستے سے ہٹیں گے تو اللہ کے عذاب کا نشانہ بنیں گے۔ اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک میں بتاتا ہے، صاف، دو ٹوک اور واضح الفاظ میں۔ وہ کام کریں جس کا حکم اللہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دیتا ہے، اور اس کام سے رک جائیں جس سے منع کیا جاتا ہے۔ اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کسی بات میں کوئی ابہام نہیں رکھتے۔ قرآن کو کھولیے، اگر اس میں کہیں دو ٹوک اور غیر مبہم الفاظ میں کسی دوسرے پیر کامل یا پیغمبر کا ذکر ملے تو اس کی تلاش کرتے رہیے، اور اگر ایسا کچھ نظر نہیں آتا تو پھر صرف خوف کھائیے کہ آپ اپنے پیروں کو کسی دلدل میں لے جا رہے ہیں، اپنی 50-60 سالہ زندگی کو کس طرح اپنی ابدی زندگی کی تباہی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کس طرح خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ ہدایت کی تلاش ہے، قرآن کھولیے۔ کیا ہے جو وہ آپ کو نہیں بتا دیتا؟ وہ آپ کو معصوم، انجان اور بے خبر نہیں رہنے دیتا۔ آپ کا اصل آپ کے منہ پہ دے مارتا ہے۔ کیا اللہ انسان کو نہیں جانتا ہوگا، اس مخلوق کو جو اس کی اربوں خربوں تخلیقات میں سے ایک ہے؟ دعا قبول نہیں ہوتی تو آسرے اور وسیلے تلاش کرنے کے بجائے صرف ہاتھ اٹھا لیجئے، اللہ سے خود مانگے، دے دے تو شکر کریں، نہ دے تو صبر، مگر ہاتھ آپ خود ہی اٹھائیں۔
زندگی کا کرینہ اور سلیقہ نہیں آ رہا تو اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جائیں، سب کچھ مل جائے گا آپ کو۔ احترام ہر ایک کا کریں، ہر ولی کا، ہر مومن کا، ہر بزرگ کا، ہر شہید کا، ہر صالحہ کا، ہر پارسا کا۔ مگر اپنی زندگیوں میں ہدایت اور رہنمائی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیں، کیونکہ انہوں نے آپ تک اپنے ذاتی احکامات نہیں پہنچائے۔ جو کچھ بتایا وہ اللہ کا نازل کردہ ہے۔ ڈاکٹر ثبت علی کون ہے؟ کیا ہے؟ کون جانتا ہے اسے؟ آپ کے علاوہ چند سو لوگ، چند ہزار لوگ۔ مگر جس پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، انہیں تو 1 ارب کے قریب لوگ اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ میں تو وہی کچھ کہتا ہوں، دہراتا ہوں پھر رہا ہوں، جو 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں۔ کیا نئی بات کہی میں نے؟ ڈاکٹر ثبت علی خاموش ہو گئے۔ کمرے میں موجود ہر شخص پہلے ہی خاموش تھا۔ انہوں نے وہاں بیٹھے ہر شخص کو جیسے آئینہ دکھا دیا تھا، اور آئینے میں نظر آنے والا عکس کسی ہلا رہا تھا، کسی کو لرزا رہا تھا۔ وہاں سے باہر آ کر سالار بہت دیر تک اپنی گاڑی کی سیٹ پر چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں پر بندھی آخری پٹی بھی آج کھول دی گئی تھی۔ کئی سال پہلے جب امامہ ہاشم سوچے سمجھے بغیر گھر سے نکل پڑی تھی تو وہ اس لگن کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کے نزدیک وہ حماقت تھی۔ بعد میں اس نے اپنے حالات میں ترمیم کر لی تھی۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ کوئی بھی واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو سکتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دے۔ اس نے اسلام کے بارے میں جاننا شروع کیا تو اسے پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان گنت لوگ تھے اور ہر زمانے میں تھے، اور سالار سکندر نے اقرار کر لیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ کسی کو بھی چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس نے کبھی اس محبت کا تجزیہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ آج وہاں بیٹھا پہلی بار یہ کام کر رہا تھا۔ یہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں تھی جس نے امامہ ہاشم کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ صراط مستقیم کو دیکھ کر اس طرف چلی گئی تھی، یہ صراط مستقیم کی طرف جسے وہ کسی زمانے میں اندھوں کی طرح ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی صراط مستقیم کی طرف جاتے تھے۔ امامہ ہاشم نے کئی سال پہلے پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا تھا۔ وہ بے خوفی اسی ہدایت اور رہنمائی کی عطا کردہ تھی جو اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ملی تھی۔ وہ آج تک پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود شناخت نہیں کر پایا تھا، اور امامہ ہاشم نے ہر کام خود کیا تھا۔ شناخت سے تاج تک اس کا سالار سکندر کی طرح دوسروں کے کندھوں کی ضرورت نہیں پڑی۔ سالار سکندر نے پچھلے 8 سالوں میں امامہ ہاشم کے لیے ہر جذبہ محسوس کیا تھا، حقارت، تضحیک، پچھتاوا، نفرت، محبت، سب کچھ۔ مگر آج وہاں بیٹھے پہلی بار اسے امامہ ہاشم سے حسد ہو رہا تھا۔ تھی کیا وہ؟ ایک عورت، ذرا سی عورت، آسمان کی حور نہیں تھی۔ سالار سکندر جیسے آدمی کے سامنے کیا اوقات تھی اس کی؟ کیا میرے جیسا IQ تھا اس کا؟ کیا میرے جیسی کامیابیاں تھیں اس کی؟ کیا میرے جیسا کام کر سکتی تھی وہ؟ کیا میرے جیسا نام کما سکتی تھی وہ؟ کچھ بھی نہیں تھی وہ، اور اس کو سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر دیا، اور میں جس کا IQ لیول +150 ہے، مجھے سامنے کی چیزیں دیکھنے کے قابل نہیں رکھا۔ وہ اب آنکھوں میں نمی لیے اندھیرے میں ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ مجھے بس اس قابل کر دیا کہ میں باہر نکلوں اور دنیا فتح کر لوں، وہ دنیا جس کی کوئی وقت ہی نہیں، اور وہ رک گیا۔ اسے امامہ پر غصہ آ رہا تھا۔ 8 سال پہلے کا وقت ہوتا تو وہ اسے بچ کہتا، تب امامہ پر غصہ آنے پر یہی کہا کرتا تھا۔ مگر 8 سال کے بعد آج وہ زبان پر اس کے لیے گالی نہیں لا سکتا تھا، وہ امامہ ہاشم کے لیے کوئی برا لفظ نکالنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ صراط مستقیم پر خود سے بہت آگے کھڑی اس عورت کے لیے کون زبان سے برا لفظ نکال سکتا تھا؟
اپنے گلاسز اتار کر اس نے اپنی آنکھیں مسلیں۔ اس کے انداز میں شکست خوردگی تھی۔ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراط مستقیم 8 سال لگے تھے، مگر تلاش ختم ہو گئی تھی جو اب مل چکا تھا۔ وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رمشا آج خاص طور پر تیار ہو کر آئی تھی۔ وہ خوش تھی اور کوئی بھی اس کے چہرے سے اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتا تھا، سلار بھی۔ ویٹر سے مینیو کارڈ لے کر سلار نے بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ رمشا نے حیرانی سے اسے دیکھا اور اپنا کارڈ کھولے ہوئی تھی۔ لنچ میری طرف سے ہے مگر مینیو آپ طے کریں، سلار نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اوکے، رمشا بے اختیار مسکرائی، پھر وہ مینیو کارڈ پر نظر دوڑانے لگی اور سلار کرب و جوال میں۔ رمشا نے ویٹر کو کچھ ڈشز نوٹ کروائیں۔ جب ویٹر چلا گیا تو اس نے سلار سے کہا، تمہاری طرف سے لنچ کی یہ دعوت بڑا اچھا سرپرائز ہے میرے لیے۔ پہلے تو تم نے کبھی ایسی دعوت نہیں دی، بلکہ میری دعوت بھی رد کرتے رہے۔ ہاں، لیکن اب ہم دونوں کے لیے کچھ باتیں کرنا ضروری ہو گیا تھا، مجھے اسی لیے تمہیں یہاں بلانا پڑا، سلار نے کہا۔ رمشا نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ باتیں؟ کون سی باتیں؟ پہلے لنچ کر لیں، اس کے بعد کریں گے، سلار نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ مگر لنچ آنے اور کھانے میں کافی وقت لگے گا، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم وہ باتیں ابھی کر لیں؟ رمشا نے قدرے بے تابی سے کہا۔ نہیں، یہ بہتر نہیں ہے، لنچ کے بعد، سلار نے مسکراتے ہوئے مگر حتمی انداز میں کہا۔ رمشا نے اس بار اصرار نہیں کیا۔ وہ دونوں ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے۔ پھر لنچ آ گیا اور وہ دونوں لنچ میں مصروف ہو گئے۔ لنچ سے فارغ ہونے میں تقریباً پونا گھنٹہ لگا۔ پھر سلار نے ویٹر سے کافی منگوا لی۔ میرا خیال ہے اب بات شروع کرنی چاہیے، رمشا نے کافی کا پہلا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ سلار اب بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنی کافی میں چمچ ہلا رہا تھا۔ رمشا کی بات پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تم سے اس کارڈ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو تم نے 2 دن پہلے مجھے بھیجا ہے۔ رمشا کا چہرہ قدرے سرخ ہو گیا۔ 2 دن پہلے جب وہ شام کو اپنے فلیٹ پر پہنچا تو وہاں ایک کارڈ اور بوکے اس کا منتظر تھا۔ وہ ایک ہفتہ ہانگ کانگ میں بینک کے کسی کام کے لیے رہا تھا اور اسی شام واپس آیا تھا۔ کارڈ رمشا کا بھیجا ہوا تھا۔ تمہیں دوبارہ دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہوگی اس کا اظہار ناممکن ہے۔ سلار کارڈ پر لکھے پیغام کو پڑھ کر چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کے بدترین خدشات درست ثابت ہوئے تھے۔ رمشا اس کے لیے اپنے احساسات کا اظہار کر رہی تھی۔ سلار نے اگلے 2 دن اس کارڈ کے بارے میں رمشا سے کوئی تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اس نے ویکینڈ پر اسے لنچ کی دعوت دے ڈالی۔ رمشا کے ساتھ اب ان تمام باتوں کو کلیئر کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ تمہیں کارڈ برا لگا؟ رمشا نے کہا۔ نہیں، پیغام۔ رمشا کچھ شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری، مگر میں صرف سلار، میں تمہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں کتنا مس کیا۔ سلار نے کافی کا ایک گھونٹ لیا۔ تم مجھے اچھے لگتے ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، رمشا نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا۔ ہو سکتا ہے یہ پرپوزل تمہیں عجیب لگے، لیکن میں بہت عرصے سے اس سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ میں تم سے فلرٹ نہیں کر رہی ہوں۔ جو کچھ کارڈ میں میں نے لکھا ہے، میں واقعی تمہارے لیے وہی جذبات رکھتی ہوں۔ سلار نے اسے بات مکمل کرنے دی۔ اب وہ کافی کا کپ نیچے رکھ رہا تھا۔ لیکن میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ جب وہ خاموش ہو گئی تو اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ کیوں؟ کیا اس سوال کا جواب ضروری ہے؟ سلار نے کہا۔ نہیں، ضروری نہیں ہے، مگر بتانے میں کیا حرج ہے؟ تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ سلار نے جواباً پوچھا۔ کیونکہ تم مختلف ہو۔ سلار ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ عام مردوں جیسے نہیں ہو، وقار ہے تم میں، کلچرڈ اور گرومڈ ہو۔ میں ایسا نہیں ہوں، ثابت کرو، رمشا نے چیلنج کیا۔ کر سکتا ہوں مگر نہیں کروں گا، اس نے کافی کا کپ دوبارہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہر مرد سلار سکندر سے بہتر ہے، کس لحاظ سے؟ ہر لحاظ سے۔ میں نہیں مانتی، تمہارے نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ میں تمہیں جانتی ہوں، 1.5 سال سے تمہارے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ مردوں کے بارے میں اتنی جلدی کسی رائے پر پہنچنا مناسب نہیں ہوتا۔
تمہاری کوئی بات تمہارے بارے میں میری رائے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ رمشا اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ تم جس فیملی سے تعلق رکھتی ہو، جس سوسائٹی سے موو کرتی ہو، وہاں تمہیں مجھ سے زیادہ اچھے مرد مل سکتے ہیں۔ تم مجھ سے صرف اپنی بات کرو۔ رمشا میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اس نے بالآخر کہہ دیا۔ اس ساری گفتگو میں پہلی بار رمشا کی رنگت زرد پڑی۔ تم نے کبھی نہیں بتایا۔ سالار آہستہ سے مسکرایا۔ ہمارے درمیان اتنی بے تکلفی تو کبھی بھی نہیں رہی۔ تم اس سے شادی کر رہے ہو۔ دونوں کے درمیان اس بار خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا۔ ہو سکتا ہے کچھ مشکلات کی وجہ سے میری وہاں شادی نہ ہو سکے، سالار نے کہا۔ میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکی۔ تم کسی سے محبت کر رہے ہو یہ جانتے ہوئے کہ وہاں تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ کچھ ایسا ہی ہے۔ سالار تم اتنے جذباتی تو نہیں ہو۔ ایک پریکٹیکل آدمی ہو کر تم کس طرح کی عجیب بات کر رہے ہو۔ رمشا استہزائی انداز میں ہنسی۔ فرض کیا کہ وہاں تمہاری شادی نہیں ہوئی تو پھر کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ نہیں۔ رمشا نے نفی میں سر ہلایا۔ I can't believe it۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ مگر ایسا ہی ہے۔ میں نے اگر شادی کا سوچا بھی تو 10-15 سال بعد ہی سوچوں گا، اور 10-15 سال تک ضروری نہیں کہ میں زندہ رہوں، اس نے بے حد خشک لہجے میں کہتے ہوئے ویٹر کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ میں چاہتا ہوں رمشا کہ آج کی اس گفتگو کے بعد ہم دونوں کے درمیان دوبارہ کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہو۔ ہم اچھے کولیگ ہیں۔ میں چاہتا ہوں یہ تعلق ایسے ہی رہے۔ میرے لیے اپنا وقت ضائع مت کرو۔ میں وہ نہیں ہوں جو تم مجھے سمجھ رہی ہو۔ ویٹر قریب آ گیا تھا۔ سالار اس کا لایا ہوا بل ادا کرنے لگا۔ رمشا سالار کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اب کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سالار اس روز کسی کام سے لنچ بریک کے بعد آفس سے نکل آیا۔ ریلوے کراسنگ پر ٹریفک کا ازدحام دیکھ کر اس نے دور سے ہی گاڑی موڑ لی۔ وہ اس وقت کسی ٹریفک جام میں پھنس کر وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ گاڑی کو پیچھے موڑ کر اس نے ایک دوسری سڑک پر ٹرن لے لیا۔ وہ اس سڑک پر تھوڑا ہی آگے گیا تھا جب اس نے سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر ایک بوڑھی خاتون کو بیٹھے دیکھا۔ وہ ایک ہائی روڈ تھا اور اس وقت بالکل سنسان تھا۔ خاتون اپنے لباس اور چہرے سے کسی بہت اچھے گھرانے کی نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی کچھ چوڑیاں بھی نظر آ رہی تھیں، اور سالار کو خدشہ ہوا کہ اس اکیلی سڑک پر وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ اس نے گاڑی ان کے قریب لے جا کر روک دی۔ خاتون کی سفید رنگت اس وقت سرخ تھی اور سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ شاید اپنا سانس ٹھیک کرنے کے لیے ہی سڑک کنارے بیٹھی تھی۔ السلام علیکم اماں، کیا مسئلہ ہے؟ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ سالار نے اپنے سن گلاسز اتارتے ہوئے کھڑکی سے سر نکال کر پوچھا۔ بیٹا مجھے رکشہ نہیں مل رہا۔ سالار ان کی بات پر حیران ہوا۔ وہ مین روڈ نہیں تھی، ایک رہائشی علاقے کی ہائی روڈ تھی اور وہاں رکشہ ملنے کا امکان نہیں تھا۔ اماں جی یہاں سے تو آپ کو رکشہ مل بھی نہیں سکتا۔ آپ کو جانا کہاں ہے؟ اس خاتون نے اسے اندرونی شہر کے ایک علاقے کا نام بتایا۔ سالار کے لیے بالکل ممکن نہیں تھا کہ وہ انہیں وہاں چھوڑ آتا۔ آپ میرے ساتھ آ جائیں، میں آپ کو مین روڈ پر چھوڑ دیتا ہوں، وہاں سے آپ کو رکشہ مل جائے گا۔ سالار نے پچھلے دروازے کا لاک کھولا اور پھر اپنی سیٹ سے اتر گیا۔ مگر اماں جی اسے ہنسی متعامل نظر آئیں۔ وہ ان کے اندیشوں کو بھانپ گیا۔ اماں جی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں شریف آدمی ہوں، آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس سڑک سے تو آپ کو رکشہ ملے نہیں اور اس وقت سڑک سنسان ہے۔ آپ نے زیور پہنا ہوا ہے، کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کو۔ سالار نے نرمی سے ان کے اندیشے کو دور کرنے کی کوشش کی۔ خاتون نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے اپنی چوڑیوں کو دیکھا اور پھر سالار سے کہا، لو یہ سارا زیور تو نقلی ہے۔ چلے یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر کوئی بھی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے۔ کوئی آپ سے یہ تھوڑی پوچھے گا کہ یہ زیور اصلی ہے یا نقلی۔ سالار نے ان کے جھوٹ کا پردہ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب سوچ میں پڑ گئی۔ سالار کو دیر ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے اماں جی، آپ اگر مناسب نہیں۔ اس نے واپس اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے تو اماں جی فوراً بول اٹھیں، نہیں نہیں میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، پہلے ہی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں چل چل کے۔
وہ ٹانگوں پر زور دیتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ سلار نے ان کا بازو پکڑ کر انہیں اٹھایا، پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر انہیں اندر بٹھا دیا۔ ہائی روڈ کو تیزی سے کراس کر کے وہ مین روڈ پر آ گیا۔ اب وہ کسی خالی رکشہ کی تلاش میں تھا، مگر اسے رکشہ نظر نہیں آیا۔ وہ آہستہ آہستہ گاڑی چلاتے ہوئے کسی خالی رکشے کی تلاش میں ٹریفک پر نظریں دوڑانے لگا۔ نام کیا ہے بیٹا تمہارا؟ سلار۔ سلار، انہوں نے جیسے تصدیق چاہی۔ وہ بے اختیار مسکرایا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے نام کو بگڑتے سنا تھا۔ تصحیح کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ پنجابی خاتون تھیں۔ وہ اس سے بامشکل اردو میں بات کر رہی تھیں۔ جی، سلار نے تصدیق کی۔ یہ کیا نام ہوا؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ انہوں نے یکدم دلچسپی لی۔ سلار نے انہیں اپنے نام کا مطلب اس بار پنجابی میں سمجھایا۔ اماں جی کو اس کے پنجابی بولنے پر ہنسی خوشی ہوئی اور اب وہ پنجابی میں گفتگو کرنے لگیں۔ سلار کے نام کا مطلب پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا، میری بڑی بہو کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ وہ حیران ہوا، اسے توقع نہیں تھی کہ نام کا مطلب جاننے کے بعد ان کا اگلا جملہ یہ ہوگا، جی مبارک ہو۔ فوری طور پر اسے یہی سوجا، خیر مبارک۔ انہوں نے ہنسی مسرت سے اس کی مبارکباد وصول کی۔ میری بہو کا فون آیا تھا، پوچھ رہی تھی کہ امی آپ نام بتائیں، میں تمہارا نام دے دوں؟ اس نے بیک ویو مرر سے کچھ حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ دے دیں؟ چلو یہ مسئلہ تو حل ہوا۔ اماں جی آپ اطمینان سے اینک اتار کر اپنی بڑی سی چادر کے پلو سے اس کے شیشے صاف کرنے لگیں۔ سلار کو ابھی تک کوئی رکشہ نظر نہیں آیا تھا۔ عمر کتنی ہے تمہاری؟ انہوں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑا جہاں سے توڑا تھا۔ 30 سال۔ شادی شدہ ہو؟ سلار سوچ میں پڑ گیا اور ہاں کہنا چاہتا تھا، مگر اس کا خیال تھا کہ ہاں کی صورت میں سوالات کا سلسلہ مزید دراز ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہی تھا کہ انکار کر دے، اور اس کا یہ اندازہ اس دن کی سب سے فحش غلطی ثابت ہوا۔ نہیں، شادی کیوں نہیں کی؟ بس ایسے ہی، خیال نہیں آیا۔ اس نے جھوٹ بولا۔ اچھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ سلار دعائیں کرتا رہا کہ اسے رکشہ جلدی مل جائے، اسے دیر ہو رہی تھی۔ کیا کرتے ہو تم؟ میں بینک میں کام کرتا ہوں۔ کیا کام کرتے ہو؟ سلار نے اپنا عہدہ بتایا۔ اسے اندازہ تھا کہ اماں جی کے اوپر سے گزرے گا، مگر وہ اس وقت ہکا بکا رہ گیا جب انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا، یہ افسر تو ہے نا؟ وہ بے اختیار ہنسا۔ اس سے زیادہ اچھی وضاحت کوئی اس کے کام کی نہیں دے سکتا تھا۔ جی اماں جی، افسر ہوتا ہے۔ وہ محظوظ ہوا۔ کتنا پڑھے ہو تم؟ 16 جماعتیں۔ اس بار سلار نے اماں جی کا فارمولہ استعمال کرتے ہوئے اپنی تعلیم کو آسان لفظوں میں پیش کیا۔ اماں جی کا جواب اس بار بھی حیران کن تھا۔ یہ کیا بات ہوئی 16 جماعتیں؟ MBA کیا ہے یا MA اکنامکس؟ سلار نے بے اختیار پلٹ کر اماں جی کو دیکھا۔ وہ اپنی اینک کے شیشوں سے اسے گھور رہی تھیں۔ اماں جی، آپ کو پتہ ہے MBA کیا ہوتا ہے یا MA اکنامکس کیا ہوتا ہے؟ وہ واقعی حیران تھا۔ لو، مجھے نہیں پتہ ہوگا۔ میرے بڑے بیٹے نے پہلے MA اکنامکس کیا ادھر پاکستان سے، پھر انگلینڈ جا کر اس نے MBA کیا۔ وہ بھی بینک میں ہی کام کرتا ہے، مگر ادھر انگلینڈ میں اسی کا تو بیٹا ہوا ہے۔ سلار نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے گردن واپس موڑ لی۔ تو پھر تو تم نے بتایا نہیں۔ کیا؟ سلار کو فوری طور پر یاد نہیں آیا کہ انہوں نے کیا پوچھا تھا۔ اپنی تعلیم کے بارے میں۔ میں نے MBA کیا ہے۔ کہاں سے؟ امریکہ سے۔ اچھا، ماں باپ ہیں تمہارے؟ جی۔ کتنے بہن بھائی ہیں؟ سوالات کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا تھا۔ 5۔ سلار کو کوئی جائے فرار نظر نہیں آ رہی تھی۔ کتنی بہنیں اور کتنے بھائی؟ 1 بہن اور 4 بھائی۔ شادیاں کتنوں کی ہوئی ہیں؟ میرے علاوہ سب کی۔ تم سب سے چھوٹے ہو؟ نہیں، چوتھے نمبر پر ہوں، 1 بھائی چھوٹا ہے۔ سلار کو اب پہلی بار اپنے سوشل ورک پر پچھتاوا ہونے لگا۔ اس کی بھی شادی ہو گئی؟ جی۔ تو پھر تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ کوئی محبت کا چکر تو نہیں؟ اس بار سلار کے پیروں کے نیچے سے حقیقت میں زمین کھسک گئی۔ وہ ان کی قیافہ شناسی کا قائل ہونے لگا۔ اماں جی، رکشہ مل نہیں رہا، آپ مجھے ایڈریس بتا دیں، میں آپ کو خود چھوڑ آتا ہوں۔ سلار نے ان کے سوال کا جواب گول کر دیا۔ دیر تو اسے پہلے ہی ہو چکی تھی اور رکشے کا ابھی بھی کہیں نام و نشان نہیں تھا۔
اور وہ اس بوڑھی خاتون کو کہیں سڑک پر بھی کھڑا نہیں کر سکتا تھا۔ اماں جی نے اسے پتہ بتایا۔ سالار کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک چوک میں کھڑے ٹریفک کانسٹیبل کو اس نے وہ پتہ دہرا کر مدد کرنے کے لیے کہا۔ کانسٹیبل نے اس علاقے کا راستہ سمجھایا۔ سالار نے دوبارہ گاڑی چلانا شروع کی۔ تو پھر تم نے مجھے بتایا نہیں کہ کہیں محبت کا چکر تو نہیں تھا؟ سالار کا دل چاہا کہیں ڈوب کر مر جائے۔ وہ خاتون ابھی تک اپنا سوال نہیں بھولی تھی، جبکہ وہ صرف اس سوال کے جواب سے بچنے کے لیے انہیں گھر چھوڑنے پر تیار ہوا تھا۔ نہیں اماں جی، ایسی کوئی بات نہیں، اس نے اس بار سنجیدگی سے کہا۔ الحمدللہ۔ وہ اماں جی کی اس الحمدللہ کا سیاق و سباق سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس نے اس کا تردید بھی نہیں کیا۔ اماں جی اب اس کے ماں باپ کے بارے میں کریت کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش فرما رہی تھیں۔ سالار واقعی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ سب سے بڑی گھبراہٹ اسے اس وقت ہوئی جب وہ اماں جی کے بتائے ہوئے علاقے میں پہنچا اور اس نے اماں جی سے مطلوبہ گلی کی طرف رہنمائی کرنے کی درخواست فرمائی، اور اماں جی نے کمال اطمینان سے کہا، اب یہ تو مجھے پتہ ہے کہ اس علاقے میں گھر ہے، مگر پتہ مجھے معلوم نہیں۔ وہ بھنجکا رہ گیا۔ اماں جی، تو گھر کیسے پہنچاؤں میں آپ کو؟ پتے کے بغیر اس علاقے میں آپ کو کہاں ڈراپ کروں؟ وہ اپنے گھر پر لکھا نمبر اور نام بتانے لگیں۔ نہیں اماں جی، آپ مجھے گلی کا نام بتائیں۔ وہ گلی کے نام کی بجائے نشانیاں بتانے لگیں۔ حلوائی کی ایک دکان ہے گلی کے کونے میں، بہت کھلی گلی ہے۔ پرویز صاحب کا گھر بھی وہیں ہے، جن کے بیٹے نے جرمنی میں شادی کی ہے پچھلے ہفتے، پہلی بیوی اس کی ادھر ہی ہے ہمارے محلے میں۔ شادی کی اطلاع ملنے پر بیچاری نے رو رو کر محلہ سر پر اٹھا لیا۔ وہ نشانیاں بتاتے بتاتے کہیں اور نکل گئیں۔ سالار نے سڑک کے کنارے گاڑی کھڑی کر دی۔ اماں جی، آپ کے شوہر کا کیا نام ہے؟ گھر کے بارے میں اور گلی کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتائیں، اس طرح تو میں کبھی بھی آپ کو گھر نہیں پہنچا سکوں گا، اس نے تحمل سے کام لیتے ہوئے کہا۔ میں سعیدہ اماں کے نام سے جانی جاتی ہوں۔ میاں بیچارے تو 10 سال پہلے فوت ہو گئے، ان کو تو لوگ بھول بھال گئے، اور گلی کا میں تمہیں بتا رہی ہوں، بہت بڑی گلی ہے۔ 3 دن پہلے گٹر کے 2 ڈھکن لگا کر گئے ہیں، بالکل نہیں، سیمنٹ سے جوڑ کر گئے ہیں۔ ہر ماہ کوئی نہ کوئی اتار کر لے جاتا تھا، اب بے فکری ہو گئی ہے۔ سالار نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ اماں جی، کیا میں کہہ کر لوگوں سے آپ کی گلی کا پوچھوں کہ گٹر کے 2 نئے ڈھکنوں والی گلی؟ آپ وہاں کے کسی ایسے شخص کا نام بتائیں جسے لوگ جانتے ہوں، جو قدرے معروف ہو۔ وہ مرتضیٰ صاحب ہیں جن کے بیٹے مظفر کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی کل صبح۔ اماں جی، یہ کوئی تعارف نہیں ہوتا، وہ اس کی بات پر برا مان گئیں۔ لو بھلا، اب کیا ہر گھر میں ٹانگ ٹوٹتی ہے کسی نہ کسی کی؟ سالار چپ چاپ گاڑی سے اتر گیا۔ آس پاس کی دکانوں سے اس نے سعیدہ اماں کے بتائے ہوئے کوائف کے مطابق گلی تلاش کرنا شروع کی، مگر جلد ہی اسے پتہ چل گیا کہ ان نشانیوں کے ساتھ وہ کم از کم آج کی تاریخ میں گھر نہیں ڈھونڈ سکتا۔ وہ مایوس ہو کر واپس لوٹا۔ اماں جی، گھر میں فون ہے آپ کے؟ گاڑی کے اندر گھستے ہی اس نے پوچھا۔ ہاں ہے۔ سالار نے سکون کا سانس لیا۔ اس کا نمبر بتائیں مجھے، سالار نے اپنا موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ نمبر تو مجھے نہیں پتہ، وہ ایک بار پھر دھک سے رہ گیا۔ فون نمبر بھی نہیں پتہ، اس نے شدید صدمے کے عالم میں کہا۔ بیٹا، میں نے کون سا کبھی فون کیا ہے؟ میرے بیٹے خود کر لیتے ہیں، رشتہ دار بھی خود کر لیتے ہیں، یا ضرورت ہو تو بیٹی فون ملا دیتی ہے۔ ادھر ماڈل ٹاؤن میں کسی کے پاس گئی تھیں؟ سالار کو یکدم خیال آیا، ادھر کچھ رشتہ دار ہیں میرے، پوتے کی مٹھائی دینے گئی تھی۔